بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیزو، آج ایک بہت ہی اہم موضوع پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میری بہن کی طرف سے ایک سوال تھا کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے اور کوئی بھی کام بنتا نظر نہیں آتا۔ پیارے عزیزو، آئیے گا، وظیفے پڑھنے کے بعد بھی ناکام کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے عقیدے کی کمی ہے یا پھر وظیفے سے ہمیں کچھ سمجھنا چاہیے؟ جیسے میری بہنیں آئے دن نماز تو 5 ٹائم پڑھتی ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں وظیفے کی ضرورت ہے، ہم وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہاں کر رہے ہیں اللہ کی تسبیح، لیکن اس میں حمد و ثنا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز چاہیے۔ جیسے میری بہنیں کہتی ہیں ہمیں بڑی دقت ہے، میں تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں اور میرا یہ کام نہیں بن رہا۔ نماز پڑھنا ہر بندے پر فرض ہے، اس کی عبادت کرنا۔ اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری یہ چیز دے دے، ہمیں نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ عطا کر دے، نہیں۔ اس کا لاکھ لاکھ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ جسے وہ توفیق دے دیتا ہے تو اس کے اپنا فضل ہے، جسے وہ نمازوں کی توفیق دے۔ واج آپ دیکھیں کہ نمازوں کی توفیق ہی نہیں ہوتی، جمعہ تو جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن میری بہنوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی تمہیں طلب ہو تو نمازوں سے اور صبر سے مجھ سے طلب کرو، مانگو تو نمازیں پڑھو، خاموش رہو، اور صبر کرو، خاموش رہو، شکایتیں نہیں کرنی ہے۔ لیکن ان باتوں کو ہم پھر کس طرح سمجھیں، جانیں؟ پیاری عزیزو، آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر ویڈیو سماعت کر رہے ہیں تو پورا سماعت کریں۔ اس میں انشاءاللہ آپ جو وظیفے پڑھتی ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ اس کی تحقیق بھی اور اس کا طریقہ بھی کہ کس طرح وہ وظیفوں کو قبول کرتا ہے اور کب اس کے اندر ہمیں کامیابی ملنے والی ہے۔ پیاری عزیزو، وظیفے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ وظیفے پڑھے جائیں اور آپ کو کامیابی نہ ملے۔ دیکھیں، وہ اشارہ کرتا اپنے بندوں کو، کبھی خواب کے ذریعے، کبھی الہام کے ذریعے، کبھی القے کے ذریعے۔ تو ہم سب جو ہیں نہ سمجھ، اللہ کا اشارہ کیا ہے ہم نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ ہمارے گناہ دن بدن بڑھتے ہیں، کیونکہ ہم اتنے بڑے پاکسا اور ہم اتنے بڑے یقین کے پختہ نہیں ہیں کہ اس کے اشاروں کو سمجھیں اور وہیں ہم اس پر یقین کر لیں۔ صرف ہماری پختہ ایمان کی کمی ہے۔ پیارے جو قبول کب ہوتے ہیں وظیفے، آئیے میں سمجھاؤں آپ کو اسے بڑی ہی واضح طور سے۔ دیکھیں، جب کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کریں آپ تو پہلے آپ پنجگانہ نماز پڑھنے والے ہوں، آپ پنجگانہ نماز پڑھتے ہوں، پہلا کام آپ کو یہ۔ دوسرا کہ آپ تمام ان گناہوں سے بچ جائیں جو گناہ کبیرہ ہیں۔ جیسے کہ اگر گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں تو گناہ کبیرہ اتنا روئیں، اتنا شرمندہ احساس کریں کہ میں نے گناہ کیے ہیں۔ گناہ کبیرہ آپ چھوڑ دیں، اور جو گناہ صغیرہ ہیں جو ہمارے دن کرتے ہیں، دن میں رات میں چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں، تو وہ نمازوں سے، قرآن پڑھنے سے، حالانکہ وہ تمام قادر ہے سب معاف کر دے، لیکن جو گناہ کبیرہ ہیں ان کا وبال، ان کا اثر ہماری زندگی پہ بھی وہ انفیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے وظائف قرآن پہ بھی وہ اثر ڈالتے ہیں۔ تو پہلے گناہ کبیرہ سے توبہ کریں، اگر آپ نے کیے ہیں تو توبہ کر لیں اور گناہ کبیرہ نہ کریں۔ دوسرا، آپ کا ایمان پختہ ہو، آپ جو بھی پڑھیں دل سے پڑھیں، تقوی کے ساتھ پڑھیں، تقوی کے ساتھ اس طرح کہ اگر اس وظیفے کی جو جو شرائطیں ہیں، جو پڑھنے آپ کو بتاتے ہیں یا جس کے کہنے پر آپ پڑھتے ہیں، یا موبائل پہ آپ نے دیکھا تو موبائل پر بھی آپ کو وظیفے کے پڑھنے کے لیے اس کا طریقہ، اس کا کیا ٹارگیٹ ہے، کتنا پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے، یہ تمام باتیں اچھے سے سمجھ لیں، پھر وظیفہ سٹارٹ کریں۔ تو پہلے تو آپ یہ باتیں فالو ضرور کریں اگر آپ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ اب آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ کا وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ دیکھیں، آپ نے 7 دن کا عمل کیا ہے، 7 دن کوئی تسبیح کری، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کری، آپ نے، آپ کوئی وظیفہ پڑھیں، کوئی بھی عمل کریں، تو پہلی بات آپ گناہوں سے اپنی زبان کو پاک رکھیں، گالی گلوچ سے۔ دوسری بات، آپ زیادہ کھانا پینا، زیادہ سونا یہ آپ بالکل نہ کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع رکھیں ہر وقت، ہر ٹائم۔ کہتے ہیں نا، ہم دنیا میں تو رہے لیکن دنیا سے باخبر رہے، دنیا میں رہ کر بھی ہم دنیا سے باخبر رہیں۔ اس طرح جیسے گھر میں آپ کام کاج کرتی ہیں، کوئی میرے بھائی ہیں اور وہ وظیفہ بھی کر رہے ہیں لیکن دنیا کا کام ہے،
تو دنیا کا کام بھی کریں، لیکن اپنا دھیان، اپنا نیت آپ اپنی مکمل اس فوکس پہ رکھیں جو آپ کے دل میں ہے، تو آپ کو بتایا جاتا ہے۔ اب اس کا کیسے معلوم ہو کہ ہمارا وظیفہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جو تسبیح کر رہے ہیں، آپ کو 3 دن پڑھتے ہوئے 4 دن، اس ٹارگیٹ ہے کہ ہم 21 دن پڑھیں گے یا 11 دن، تو آپ نے 3 دن ہو گئے شروع کیے ہوئے، اب آپ کا وہاں پر من نہیں لگ رہا، پڑھنے میں بھی دل نہیں لگ رہا اور بڑے ہی انداز سے نہیں پڑھتے، آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو 5 روز ہوئے پڑھتے ہوئے، 21 دن باقی ہیں اور اس میں تمہارا دل بھی نہیں لگ رہا اور تمہیں مزہ نہیں آ رہی ہے پڑھنے میں، تمہارا دل، دماغ، تمہاری نیت، تمام چیزیں بس پڑھ رہے ہیں اور بے دلی سے پڑھ رہے ہیں اور من نہیں کر رہا، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ اسے وہیں چھوڑیں اور درود پڑھنا شروع کر دیں، اور درود اس قدر پڑھیں کہ جتنے دن آپ نے وظیفہ پڑھا اتنے دن 5 دن آپ درود پڑھیں، پھر آپ کوئی بھی وظیفہ جو اور آپ نے پڑھے ہیں اسے پڑھیں۔ یہاں سمجھ لیں کہ جتنے آپ نے وظیفے کیے 5، کبھی ایسا ہوتا ہے میری بہنیں آئے دن مہینے پیچھے 2 مہینے ہفتے میں بدلتی رہتی ہیں، اب وہ تسبیح آج وہ تسبیح، اللہ کے نام تمام پاک ہیں اور تمام تعریف ہے اس کی، تمام نام ہی برکت والے ہیں، قرآن کا ہر عمل اچھا ہے، لیکن عملوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے وظیفے پڑھنے کا۔ اب آپ نے اتنے وظیفے کیے لیکن یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کو جو وظیفہ آپ نے پڑھا وہ کون سا وظیفہ ہے جس میں دل بھی مطمئن رہتا ہے اور پڑھنے میں بھی اچھا شوق محسوس ہوتا ہے، پڑھتے وقت بھی دل لگتا ہے اور اس میں کوئی بھی پریشانی نہیں آتی، جیسے کہ اکثر میری بہن بعض اوقات جب پڑھتی ہے نا تو ٹانگوں میں درد ہونے لگتا ہے، سر میں درد ہونے لگتا ہے، یا بیٹھے بیٹھے تھکن ہونے لگتی ہے، یا پھر دل نہیں لگتا، ہاتھ میں تسبیح اور ہاتھ سے تسبیح چھٹ جائے، بار بار آپ گنتی بھول جائیں، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے نہیں ہے، اسے نہیں پڑھنا، اسے بس یہی ہے کہ آپ جو پڑھیں اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، رو رو کے دعا کریں کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میں نے تیری یہ تسبیح پاک پڑھی ہے، لیکن یہ خیال ضرور رکھنا کہ آپ کو جو تسبیح پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے اس میں دل بھی لگا، دماغ بھی لگ رہا اور اسے پڑھنے بھی دل کرتا اور کبھی چھٹتا نہیں ہے آپ سے، آپ کوئی سا وظیفہ کر لیں لیکن جو وظیفہ آپ نے کبھی پڑھا ہے اور پھر بھی وہ آپ کو بار بار یاد آ رہا ہے تو سمجھ لو وہی وظیفہ آپ کے لیے ہے، وہی رب کی بارگاہ میں قبول ہے، اور آپ کے لیے وہ وظیفہ ایسے مل گیا ہے، آپ سے گھل گیا ہے کہ وہ آپ کی روح میں اتر گیا ہے، تو آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں اور پڑھیں ایک ایک دانے پر، اور بڑے ہی اچھے انداز سے پڑھیں، بہت ہی دل لگا کر، انشاءاللہ آپ کے وہ تمام کام جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، خود بخود ایٹومیٹک بننے لگیں گے۔ دیکھیں کوئی بھی آپ دنیاوی معاملے دیکھ لیں کہ اگر ہمیں پڑھائی سیکھنی ہے، اگر ہمیں پڑھائی کرنی ہے تو اس کا بھی ٹائم ہوتا ہے، اتنے دنوں میں پڑھائی پوری ہوگی، ہمیں کوئی بھی کورس کرنا ہوتا ہے، کوئی بھی ہمیں ڈپلوما کرنا ہوتا ہے تو اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، 2 سال 3 سال، اسی طرح جب بچہ کوئی کاریگر کوئی ہنر سیکھتا ہے، کاریگر بنتا ہے تو اس کا بھی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ اتنے دنوں میں آپ سیکھ جائیں گے، اس کا یہ ٹائم ہے، اس کا یہ ٹارگیٹ ہے، تو اسی طرح وظیفوں کا بھی ٹارگیٹ ہوتا ہے، وظیفہ جب آپ پڑھیں گے تو پڑھتے پڑھتے ایک وقت آگا کہ آپ کے لیے وہ تسبیح خود کہے گی کہ میں اس کام کی ہوں اور میرے لیے میں اس کام کی ہوں اور آپ اس وقت مجھے پڑھیں، اور آپ پڑھتے پڑھتے ایسے ہو جائیں گے، اس تسبیح کے پڑھنے سے یہ اثر پیدا ہو جائے گا آپ کے اندر کہ جو بھی آپ دعا کرو گے، لیکن اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے، 1 سال 2 سال 6 مہینے، آپ ضرور اس تسبیح پہ فوکس کریں اور پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس تسبیح کا اثر کس طرح ہوتا ہے، آپ کے سامنے معاملے جو دنیا بھی ہیں اور آخرت بھی ہیں تمام کھلنے لگیں گے، اور خود تسبیح کہے گی میں اس کام کے لیے ہوں، اب تم مجھے پڑھنا شروع کرو انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور کیجیے گا، اور یہی طریقہ ہے عمل کو سامنے لانے کا اور اس پر عمل کرنے کا، اور یہی وظیفہ آپ کے لیے بہتر ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو پڑھنے سے پہلے بھی درود پڑھیں اور پڑھنے کے بعد بھی اب درود پڑھیں، اور اللہ سے گر گڑا کر رو کر دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العزت وہی تسبیح آپ کے ہونٹوں پہ جاری کر دے گا جو آپ کے لیے ہیں اور جس میں آپ کا فائدہ ہے۔ پیارے حضور میرے لیے بھی دعا کریں، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوئے، تو وظیفہ کرنے سے پہلے ان باتوں کو ضرور سمجھ لیں، اور میں امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوگے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔